معه العامون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعد القدم الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت موجود ولا أجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الكاظمية والحجة البدرية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. اللهم صل على محمد سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا روح الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بمنكر فضائلهم ومسائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے سید ابرار حسین نقوی اور سیدہ شمیم فاطمہ. آج جناب زینب کی شب شہادت کی ہے. جناب زینب کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا. کون زینب؟ جس بیوی کا ایک خطبہ یزیدیت کے قصے کو تمام کر دے اسے زینب کہتے ہیں. جو دربار یزید میں یزیدیت کا جنازہ نکال دے اسے زینب کہتے ہیں. جناب زینب کا نام 14 معصومین میں نہیں ہے مگر جناب زینب کے پاس عصمت ہے، معصومہ ہے جناب زینب. جس طرح 1.25 لاکھ انبیاء کی فہرست میں مولا علی کا نام نہیں ہے مگر 1.25 لاکھ انبیاء کے فضائل و کمالات مولا علی کے پاس ہیں. جس طرح 1.25 لاکھ انبیاء کے مجموعے کو علی کہتے ہیں اسی طرح 14 معصومین کے مجموعے کو زینب کہتے ہیں. رسول خدا کا نور، مولا علی کا لہجہ، جناب سیدہ کی عصمت، امام حسن کا حسن، امام حسین کی کریمی، مولا سجاد کی عبادتیں، مولا باقر کا علم، مولا صادق کی صداقت، مولا کاظم کی عطا، مولا رضا کی رضا، مولا تقی کی تقاوت، مولا نقی کی نقاوت، مولا عسکری کی حیبت، مولا مہدی کی غیبت. جب یہ تمام چیزیں، جب یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر ایک ہی پیکر میں ڈھل کر علی و فاطمہ کے گھر قرآن ناطق بن کے آ جائیں اسے زینب کہتے ہیں. جب جناب زینب کی آمد ہوئی تو نام رکھا گیا اللہ کے حکم سے زینب، یعنی باپ کی زینت. علی جیسے امام ان کی زینت ہے جناب زینب. بیٹے باپ کی زینت ہوتے ہیں. جو حسن و حسین جیسے جوانان جنت کے سرداروں کی موجودگی میں اپنے باپ کی زینت کہلائے اسے زینب کہتے ہیں. اور نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. نبی فرماتے ہیں اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر سے. جس کے ذکر سے مجلسوں کو زینت ملے اسے علی کہتے ہیں. علی کو جس سے زینت ملے اسے زینب کہتے ہیں. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد علی محمد. علی اسے کہتے ہیں کہ جو جہاں بھی جائے زینت وہیں مل جاتی ہے. مولا علی کعبے میں آئے تو کعبے کو زینت ملی،
خلافت میں آئے تو خلافت کو زینت مل گئی، علم مولا علی کے ہاتھ میں آیا تو علم کو زینت مل گئی، مولا علم میں آئے تو علم کو زینت مل گئی۔ جو سارے عالمین کو زینت دے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو زینت دے اسے زینب کہتے ہیں۔ سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ مولا علی کی زینت کا نام ہے جناب زینب۔ اب مولا علی امام ہے تو مولا علی کی امامت کی زینت جناب زینب ہے۔ اب مولا علی ولی ہیں تو ان کی ولایت کی زینت جناب زینب ہے۔ ایک اور سلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ نبی نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ مولا علی کے فضائل اتنے فضائل ہیں مولا علی کے کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کی لکڑیاں قلم بن جائیں، لکھنے والے انسان بن جائیں، جمع کرنے والے جن بن جائیں، پھر بھی مولا علی کے فضائل کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اتنے فضائل ہیں، دنیا ختم ہو جائے گی، جہان ختم ہو جائے گا، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ جس کے فضائل کی کوئی آخری حد نہ ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے فضائل کو زینت دے اسے زینب کہتے ہیں۔ یہ جناب زینب کا مرتبہ ہے، مقام ہے جناب زینب کا مولا علی کی طرف سے۔ اب جناب سیدہ کی طرف سے جو جناب زینب کا مقام ہے، جناب سیدہ کی مودت کو اللہ اجر رسالت کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے میرے قربا سے مودت کرو۔ یا قربا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس سے مراد ہے ایک خاتون۔ اب وہ کون سی خاتون ہے؟ اس خاتون سے مراد جناب سیدہ ہے، جن کی مودت کو اللہ قرآن میں اجر رسالت کہے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، اور جو فاطمۃ الزہرا کی ثانی بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ سلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو خدا کی توحید کا پتہ نہ چلتا، علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو رسول خدا کی رسالت کا پتہ نہ چلتا، اگر امام حسین نہ ہوتے تو مولا علی کی ولایت کا پتہ نہ چلتا، اور اگر جناب زینب نہ ہوتی تو امام حسین کے قاتلوں کا پتہ نہ چلتا۔ جو امام حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر ڈالے اسے زینب کہتے ہیں۔ کون حسین کون زینب؟ جو 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی محنت کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ جو خدا کے دین کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسینیت کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ اگر دین کے شروع کی بات کی جائے تو اسلام بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اسلام لانے والے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور اسلام پھیلانے والے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور اسلام بچانے والے کو حسین بنا لا الہ کہتے ہیں۔ اسلام کے آغاز کی بات کی جائے، اسلام لانے والے محمد رسول اللہ، پھیلانے والے علی ولی اللہ، اور اسلام کو جو بچائے اسے حسین بنا لا الہ کہتے ہیں، اور اسلام کو جس سے سہارا ملے اسے زینب بقا لا الہ کہتے ہیں۔ قصائد زینبیہ میں موجود ہے کہ اللہ نے امام حسین کو ان کی شہادت کے صلے میں اس دنیا میں 3 انعامات عطا کیے۔ شفا کو امام حسین کی تربت میں رکھا، امامت کو امام حسین کی نسل میں رکھا، اجابت کو امام حسین کے قبے کے نیچے رکھا، یعنی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے امام حسین کے قبے کے نیچے۔ جب نبی نے یہ فرمایا تھا تو اس وقت امام حسین 4 برس کے تھے، جب 4 برس کے تھے اس وقت امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی۔ جب شہادت نہیں ہوئی تھی تو قبر بھی اس وقت نہیں تھی، جب قبر نہیں تھی تو اس وقت روضہ بھی نہیں تھا، مگر نبی کہہ رہے ہیں کہ حسین کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو نبی کی نظر دیکھ رہی تھی ہر وہ چیز قبہ ہوتی ہے جو حصار میں لے لے، جو چیز حصار میں لے لے اسے قبہ کہتے ہیں۔ اب زمانے والوں کو تلاش کرنا پڑے گا حسینیت کس کے حصار میں ہے، حسینیت جس کے حصار میں ہے اس قبے کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ سلوات پڑھتے محمد والے پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا نارو کونی برزم و سلام علی ابراہیم۔ اللہ فرما رہا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی کا باعث بن جا۔ حضرت ابراہیم کون سے نبی ہیں؟ ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑے نبی ہیں۔
جن کو اللہ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، خلت بھی دی اور انسانوں کا امام بھی بنایا ہے. مطلب رسالت بھی ہے، خلت بھی ہے، نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے. جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پہ اور سلامتی کا باعث بن جا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو امامت کو آگ سے بچائے اسے یا اللہ کہتے ہیں یا زینب کہتے ہیں. اور ایک بات اور کہ جناب زینب نے لہجہ علی میں ایسا خطبہ دیا دربار یزید میں، اس انداز میں جناب زینب نے خطبہ دیا یزید کے دربار میں کہ دربار والوں کو لگ رہا ہے کہ خطبہ علی دے رہے ہیں، علی بول رہے ہیں. دربار والوں کو لگ رہا ہے علی بول رہے ہیں. جناب زینب نے دربار میں اس انداز میں خطبہ دیا جو دربار یزید میں اپنے بابا کی یاد کو تازہ کرا دے اسے زینب کہتے ہیں. مولا علی کے لہجے میں خطبہ دیا اور مولا علی کے لہجے میں پوری تاریخ آدم و عالم میں صرف دو نے ہی کلام کیا ہے. علی کے لہجے میں جو کلام کرے اسے یا اللہ کہتے ہیں یا زینب کہتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے واقعہ کربلا کے بعد عزاداری کی بنیاد رکھی ہے جناب زینب نے. اور اس طرح سے جناب زینب نے عزاداری کی اس وقت تک شام سے واپس ہی نہیں آئی جب تک شام میں فرش عزا نہ بچھا دیا. یزید کے گھر 7 دن جناب زینب نے عزاداری کی، فرش عزا بچھایا، مجلس برپا کی، شام میں لوگوں کو بلایا، سب بتایا کہ کیا کیا ہوا. عزاداری کر کے جناب زینب نے یہ بھی بتلا دیا صرف اب مجلسیں نہیں ہوں گی. جناب زینب نے مجلسوں کے بعد مولا عباس کا علم بھی برآمد کرایا، جناب علی اصغر کا جھولا بھی برآمد کرایا، تعزیے بھی برآمد کرائے. جناب زینب نے بتا دیا اب صرف فقط مجلسیں نہیں ہوں گی، اب سے زیارتیں بھی برآمد ہوں گی. شام میں یزید کے گھر جناب زینب نے زیارتیں نکلوا کے بتلا دیا کہ زیارتیں بھی نکلیں گی، مجلس بھی ہوگی، زیارتیں بھی نکلیں گی. آج جو مجلسوں میں جلوسوں میں علم نکلتے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، سنت جناب زینب ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. جس بیوی پہ اتنے مسائب گزرے ہوں، اتنے مسائب جو بیوی کہہ کے مجھ پہ مسائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، اس بیوی کو فاطمہ کہتے ہیں اور جو ام المصائب کہلائے اسے زینب کہتے ہیں. جب 3.5 برس کی تھی جناب زینب، رسول خدا روز فجر کی نماز کے بعد جناب سیدہ کے در پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے. پہلی مرتبہ جناب زینب نے دروازہ کھولا، رسول نے جناب زینب کو دیکھا، گلے لگایا، پیار کیا اور کہا زینب آج آپ پہلی مرتبہ دروازہ آپ نے کھولا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جناب زینب فرماتی ہیں نانا میں نے رات میں ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. نانا میں نے جو خواب دیکھا ماں کو میں نے خواب سنایا، ماں نے کہا کہ نانا سے اس کی تعبیر پوچھنا. نانا میں خواب کی تعبیر پوچھنے آئی ہوں. کہا زینب آپ نے کیا خواب دیکھا؟ جناب زینب فرماتی ہیں نانا میں نے رات میں خواب دیکھا ایک جنگل بیابان ہے، سیاہ تیز آندھی چل رہی ہے، میں اس جنگل میں تنہا ہوں. کہا نانا میں اس جنگل میں تنہا ہوں، اتنی تیز سیاہ آندھی چل رہی تھی کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے تھے. کہنے لگی نانا میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے تھے، مجھے پاس میں ایک درخت نظر آیا، میں نے اس درخت کا سہارا لے لیا. کہا نانا آندھی اتنی تیز چلی کہ اس نے اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیا. نانا میں نے دوسرے درخت کا سہارا لیا، نانا ہوا اور تیز چلی، دوسرا درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا. نانا پھر میں نے تیسرے درخت کا سہارا لیا، نانا تیسرا درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا. کہا نانا اس کے بعد مجھے دور دور تک کوئی درخت نہیں دکھائی دیا، نانا کوئی درخت دکھائی نہیں دیا. فرماتی ہیں نانا اگر خواب یہیں پر ختم ہو جاتا تو میں آپ سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھتی. کہا نانا خواب یہاں پہ رکا نہیں، نانا پھر اتنی تیز آندھی چلی، اتنی تیز آندھی چلی کہ میرے سر سے چادر گر گئی. اجرکم اللہ. کیا نانا اس خواب کی تعبیر پوچھنے آئی ہوں؟ نبی نے کہا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، ایک تمہارے بابا علی ہے، ایک تمہارا بھائی حسن ہے، ایک تمہارا بھائی حسین ہے. کہا زینب ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارا یہ کوئی سہارا نہیں رہے گا. اور کہا زینب جو تم نے جنگل بیابان دیکھا ہے وہ کربلا کا میدان ہوگا، اور زینب جو آپ نے دیکھا آپ کے سر سے چادر گر گئی، یہ شام غریبہ شمر آپ کے سر سے چادر چھینے گا. اجرکم اللہ.
جب 4 برس کی ہوئی جناب زینب تو رسول کی رحلت ہو گئی. رسول کی رحلت سے پہلے جبرائیل 5 کفن اور 4 کافور لے کر آئے، لا کر جناب رسول خدا کو دیے. رسول خدا نے جناب سیدہ کو دیے. جناب سیدہ نے ان کفن اور کافور کو ایک صندوق میں رکھ دیا. جناب رسول خدا کی شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی. جناب زینب کو بلایا، کہا زینب ادھر آؤ. جناب زینب آئی، کہا زینب ذرا وہ صندوق لے کر آنا. جناب زینب وہ صندوق لے کر آئی، صندوق لا کے رکھا. کہا زینب ذرا صندوق کھولو. اب جناب زینب نے صندوق کھولا. جناب سیدہ نے دوسرا کفن اٹھایا، کہا یہ لو زینب. دوسرا کفن کر دیا، کہا زینب یہ بابا علی کو دے دینا. جب وہ آئیں تو جب یہ میرا کفن ہے، مولا علی لینے آئے تو ان کو بھی میرا کفن دے دینا. پھر تیسرا کفن اٹھایا، تیسرا کفن اٹھا کر جناب زینب کو دیا، کیا یہ کفن حسن مصطفیٰ کو دے دینا. جب لینے یہ حسن مصطفیٰ کو کفن دے دینا. جب مولا لینے آئے، یہ مولا علی کا کفن ہے، حسن مصطفیٰ کو دے دینا، یہ ان کا کفن ہے. جب تیسرا کفن اور چوتھا کفن جناب حسن مصطفیٰ کے لیے کہا تو جناب زینب نے کہا اماں کیا میرے حسین کے لیے کوئی کفن نہیں آیا ہے؟ کافور بھی 4 ہیں، کفن بھی امام حسن کے 2 ہیں، کیا میرے حسین کے لیے کوئی کفن نہیں ہے؟ بی بی نے فرمایا زینب کفن اور کافور کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے کوئی غسل و کفن دے، جس کا لاشا اٹھانے والا کوئی ہو. کہا زینب حسن تمہارا امیر بھائی ہے، حسین تمہارا غریب بھائی ہے. اجرکم اللہ. جناب سیدہ نے یہ کہا، دنیا سے رخصت ہو گئی. مولا علی نے بھی یہی کہا، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے. یہی جملہ جناب مولا علی نے بھی کہا. مگر جب امام حسن کا جنازہ آیا، اس پہ تیر دیکھے. اب امت نے جس کے امیر کا یہ حال کیا ہو، اللہ جانے اس کے غریب کا حال کیا ہوگا. اجرکم اللہ. بڑے مصائب دیکھے جناب زینب نے. اپنی ماں پہ جلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا، اپنے بابا کے سر کو شکافتہ بھی دیکھا، اپنے بھائی کے جنازے پہ تیر بھی دیکھے، اپنے ایک بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے ہوئے بھی دیکھا. کوفہ شام کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے، نیزے بھی کھائے. اجرکم اللہ. جب شام کا دربار جب آ گیا بازار، باہر 15 اذانیں گزر گئیں. 3 دن تک شام کے باہر روکا گیا. جب ظالم پوچھتے تھے کہ اب قیدیوں کو کیا اندر لایا جائے، ظالم کہتے تھے کہ ابھی قیدیوں کو اندر نہ لایا جائے، ابھی دربار سج رہا ہے، ابھی بازار سج رہا ہے، ابھی تماشا دیکھنے والے نہیں آئے. دربار سجتا رہا، بازار سجتا رہا. جب ظالموں نے دربار اور بازار سجا لیے تو کہا کہ اب اجازت دو، اب قافلے کو اندر لایا جائے. اب جیسے شام کا دروازہ کھلا، جناب سجاد نے اور جناب زینب نے جب شام کا منظر دیکھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کو دیکھا، سید سجاد نے جناب زینب کو دیکھا. اجرکم اللہ. جیسے شام میں قافلہ داخل ہوا، ادھر قافلے کا داخل ہونا تھا. ظالم کہتے ہیں کہ جو بدلہ تم علی سے نہ لے سکے، ان کی اولاد سے بدلہ لے لو. اب لوگوں کے دل میں اس وقت سے علی بہت تھا. کسی نے پتھر اٹھا کے مارا، لوگوں نے چھت سے آگ برسائی، کسی نے کچرا مارا. عالم یہ ہو گیا تھا. جب ایک بازار ختم ہوا، کیفیت یہ تھی سید سجاد اپنی پھوپھی کو نہ پہچان سکے، جناب زینب سید سجاد کو نہ پہچان سکی. اللہ